أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. واجب الاحترام علماء و مشائخ اعظام، حاضرین و سامعین، شرکائے محفل ذکر حسین، اللہ جل مجدہ کی توفیق اور اس کے کرم سے آج 10 محرم الحرام اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا خراج پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. میری دعا ہے رب کائنات اس مجلس کے جملہ شرکاء اور اس کی انتظامیہ کو دارین میں سیدنا امام علی مقام کے غلاموں میں جمع فرمائے. مجھ سے قبل حضرت علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اظہار خیال کر رہے تھے، شان اہل بیت اطہار سے آپ کے دلوں کو گرما رہے تھے. میری ترجمانی انہوں نے بڑے احسن انداز سے کر دی، میں ان کا شکر گزار ہوں. دلے والا تک ہم صحیح آئے، دلے والا سے جب آپ کی طرف چلے تو خدا کو معلوم ہم بھاگتے بھاگتے جب جنڈا والا جا پہنچے تو مجھے اس لمحے دھیان کربلا کے پس منظر کی طرف گیا کہ شہزادے مسلم بن عقیل کے بھی اسی طرح بھاگتے رہے تھے. آقا علیہ السلام کی آغوش مبارک ہے. دائیں طرف آپ کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے، بائیں طرف آپ کے شہزادے نواسے سیدنا امام حسین بیٹھے. کائنات کے تاجدار اپنے شہزادوں سے دل بہلا رہے ہیں. رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب کو پیغام دے. کیا محبوب تیرے گود میں 2 شہزادے ہیں، ایک تیرا بیٹا ابراہیم ہے، دوسرا حسین ہے. 2 شہزادے تیری آغوش میں کٹھے پرورش نہیں پا سکتے. ہمارا فیصلہ یہ ہے، ایک اپنے پاس رکھ لو، ایک ہمیں واپس دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات کے تاجدار نے اپنے شہزادے ابراہیم کو دیکھا، دوسری نظر شہزادہ حسین کو دیکھا. خیال آیا اگر بیٹا ابراہیم دوں تو باپ ہونے کے ناطے مجھے دکھ ہوگا، میں رہوں گا. اگر نواسا دوں تو میں تو رہوں گا، میری شہزادی فاطمہ بھی روئے گی. فرمایا جبرائیل میں فاطمہ کا رونا گوارا نہیں کرتا، خود صبر کر لوں گا. میں حسین پر اپنا بیٹا ابراہیم فدیہ کرتا. کائنات کا رسول جس حسین کی مجلس سے جائے بیٹھے ہو، اس حسین پر اپنا بیٹا قربان کر رہا. اور ایک عقیدے کی بات کرتا چلوں، جب کسی کو رب نے لینا ہو تو فرشتہ بھیج کے نہیں پوچھتا کہ ہم لے لیں یا نہ لیں. ہر روز ہمارے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھا؟ ہم سے نہیں پوچھتا، نبی سے پوچھ رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اور ہیں، نبی. یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں. کائنات کے تاجدار علیہ السلام فرمایا جبرائیل میں ابراہیم کو حسین پر دے. 3 دن گزرے، 3 دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام وصال ہوئے. آقا علیہ السلام کے آخری شہزادے وصال ہو گیا. جتنے کفار تھے وہ خوش ہونے لگے کہ معاذ اللہ محمد کی نسل نہیں رہی، اس کا دین کیسے چلے گا. جب کافر خوشیاں منانے لگے، تانے دینے لگے، رب کائنات جلال میں آئے. فرمایا جبریل جا اعلان کر، انا اعطیناک الکوثر.
میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کے وصال پر خوشیاں منانے والوں کہ ہمارے بیٹے ہیں، نبی کا بیٹا کوئی نہیں رہا، اس کا دین کیسے چلے گا؟ ارے سنو، تمہارے سارے بیٹے ایک طرف، مصطفیٰ کو ہم نے کوثر دے دی، ہم نے محبوب کو کوثر عطا کر دی۔ حاضرین، اب بات بڑی قابل توجہ ہے، بیٹے سارے لے لیے، اب کوثر کے بڑے مالی ہیں، میں ایک ہی لوں گا اس مقام پہ جو گفتگو کرے گا، بیٹے لے لیے تو مانا اس کا یہ محبوب گھبرانا نہیں، تیری اولاد بڑی کثرت سے ہوگی۔ آج کافر خوش ہے کہ معاذ اللہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نرینہ نہ رہی، کل کربلا سجی حسین کا ایک زین العابدین بچا، تو یزیدی بڑے خوش ہیں نسل حسین نہ رہی۔ یزیدی خوش ہیں کہ آل رسول نہ بچی، یزید کے ہیں 12 بیٹے، حسین کا بچہ ہے ایک۔ ارے جس کے 12 تھے پوری دنیا میں گھومو اس کا نام بھی نہیں ملتا، اور جس کا ایک تھا پوری دنیا اس کی اولاد سے بھری ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ذکر امام حسین۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ کیا مطلب؟ محبوب گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، دشمنوں کے تانوں پر کان نہیں دھرنا، ہم نے آپ کو شہزادی فاطمہ دے دی، ہم نے شہزادی۔ باری تعالیٰ ساری دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اور بیٹے تو نے رسول کے لے لیے، اور کہتا ہے بیٹی لے لی۔ کہا دیکھو محبوب کو بنایا بے مثل، تمہاری نسل چلتی ہے بیٹوں سے، مصطفیٰ کی بھی بیٹوں سے چلے تو فرق کیا ہوا؟ تمہاری چلے گی بیٹوں سے، میرے مصطفیٰ کی چلے گی بیٹی سے۔ توجہ رکھنا اس مقام پر، بات تھوڑی سطح عمومی سے بلند ہو جائے گی۔ اب مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ، کائنات کی شہزادی فاطمہ، معاشر کی شہزادی فاطمہ، ارے کون فاطمہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کے دربار میں کوئی بات کرتی ہے، عرض کریں فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، لاجپال رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ابو بکر آئے میرے آقا میرے ماں باپ قربان، عمر آئے میرے ماں باپ قربان، عثمان آئے، طلحہ زبیر بلال آئے میرے ماں باپ قربان، 1.25 لاکھ صحابہ نبی کے پاس آئے میرے ماں باپ قربان۔ سیدہ آئے میرا مصطفیٰ اٹھ جائے، ہاتھ پکڑے بوسہ دے، اپنی چادر زمین پہ بچھائے، اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھائے، کہے فاطمہ تجھ پہ مصطفیٰ کے ماں باپ قربان۔ 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کے ماں باپ قربان کریں۔ سیدہ وہ ہیں، حضور فرمائے فاطمہ میری آمنہ عبداللہ تجھ پہ قربان۔ جانتے ہو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان حشر بپا ہوگا آدم سے قیامت تک، یہ ساری دنیا حساب کے لیے جمع ہے، حساب کے لیے جمع، رب بڑے جلال میں ان کا ہوگا حساب۔ آواز آئے گی نکسو رؤسکم گدو ابصارکم یا اہل محشر، اے گروہ انسانیت حشر میں آنے والوں سر نیچے کرو، سر نیچے کرو، خبردار کوئی نظر اوپر نہ اٹھے۔ مولا سر نیچے نظر نیچے، ماجرا کیا ہے؟ کہا حتیٰ فاطمہ بنت محمد تو مر، ارے مصطفیٰ کی شہزادی 70,000 حوروں کے جلوس میں جنت میں جا رہی ہے۔ جس سیدہ کی شان یہ ہے لوگوں کا حساب، سیدہ 70,000 حوروں کے پروٹوکول میں جنت۔ باری تعالیٰ اب تو نے فرمایا ہم نے محبوب تجھے کوثر فاطمہ عطا کر، اب کوئی دن وقت تو آئے گا نا کہ فاطمہ سے نسل چلنی ہے، تو کوئی فاطمہ کا شوہر بھی تو بننا ہے نا۔ بات بڑی قابل توجہ ہے اس مقام پر، اور یہ علماء جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں سارے، آپ اتنا تو جانتے ہیں نا نکاح میں بنیادی چیز جو اہمیت کی حامل ہے وہ کفو ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، کہ دلہن دولہا ان کا حسب و نسب خاندان کاروبار معاملات برادری شریکہ وہ برابر کاروبار۔ اگر دلہن جائے کسی بڑے گھر میں تو دلہن خوش ہوتی ہے کہ میں کسی بڑے گھر میں جا رہی ہوں،
اب شہزادی سیدہ کائنات بنے گی دلہن، باری تعالیٰ مصطفیٰ کے برابر تو ہے کوئی نہیں علیہ السلام، تو نے بنایا کوئی نہیں، جس کے برابر کوئی نہیں، اس سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مصطفیٰ کی بیٹی نے بننا ہے دلہن، تو باری تعالیٰ کفو کیسے بنے گا؟ حضور سے اوپر کائنات میں کوئی نہیں، صرف خالق ہے، اور خالق کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ کسی کی اولاد نہ کوئی اپنی اولاد، ارے حضور کے نہ کوئی برابر نہ کوئی بڑا، تو فاطمہ کا کفو کیسے بنے گا؟ تو جب ولادت علی کا وقت آیا، فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ میں ہے، محسوس کیا کہ بچے کی ولادت ہے، گھر کو چلی، آواز آئی فاطمہ گھر نہ جا، میرے گھر آ، اپنے گھر نہ جا، میرے گھر آ، دیوار کعبہ شک ہوئی، فاطمہ بنت اسد کے ہاں بیٹا علی پیدا ہوا، ارے اس لیے دلہن بنے گی مصطفیٰ کے گھر سے، دلہا بنے گا خدا کے گھر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اب یہ جوڑی بنی، قرآن کہتا ہے مارج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملے، سمندر عفت و طہارت سیدہ کائنات، سمندر ولایت اور شجاعت مولا کائنات، یہ دو سمندر ملے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ ہے نکاح کا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان کے ملنے سے ایک لؤلؤ نکلا، ایک مرجان نکلا، اللؤلؤ سبز رنگ کی جھلک موتی دیتا ہے، وہ اشارہ تھا امام حسن کی شہادت، مرجان سرخ رنگ کا موتی اشارہ تھا امام حسین کی شہادت کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ ملے، ایک حسن ایک حسین، آج دن حسین کا ہے، میں ذکر صرف حسین کا کروں، جانتے ہو حسین کو؟ بس ایک ہی جملہ اگر کہہ دوں تو حسین وہ ہے جو رسول کے سینے پہ لیٹتا ہے، بے جملے کو سمجھنا ذرا، حسین سینہ رسول پر، کون سا سینہ؟ جس سینے میں قرآن ہے اس سینے پر حسین ہے، حسین کو سمجھو۔ ایک دن میرے نبی کے کندھے پہ ہے، سیدنا عمر فاروق نے دیکھا، کہا حسین تیرے مقدروں پہ قربان، تیری سواری کتنی پیاری ہے، میرے نبی نے فرمایا عمر دیکھ میرا سوار کتنا پیارا ہے، کون حسین؟ صحابہ کہتے ہیں جب آقا علیہ السلام وصال کر گئے نا، پردہ مبارک فرما دیا، اب دل مچلتا کبھی حضور کا دیدار کریں، تو ہمیں حضور تو نظر نہیں آتے، پردہ ہو چکا ہے، وصال فرما چکے ہیں، ہم دروازہ سیدہ پہ آتے تھے، فرماتے سیدہ حضور کا مکھڑا دیکھنے کو دل کرتا ہے، ذرا شہزادوں کا تو بھیج دے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم زیارت تو حسنین کریمین کی ہوتی، جلوہ مصطفیٰ کا ہوتا، زیارت شہزادوں کی کرتے، جلوہ مصطفیٰ کا ہوتا، ارے کیا مطلب؟ دیکھنے میں حسن اور حسین ہیں، جلوے میں مصطفیٰ ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں میں نے فاطمہ سیدہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا، چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں نے سیرت میں، کردار میں، راتوں کی عبادت میں، دن کی تلاوتوں میں نے فاطمہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ امہات المومنین کہتی ہیں فاطمہ میں حضور کا جلوہ تھا، حسنین میں حضور کا جلوہ تھا، کہنے کو یہ چار ہیں، حقیقت میں ایک ہے، جلوے میں ایک ہے، دیکھنے میں الگ الگ ہے، جلوہ مصطفیٰ کا علیہ السلام۔ ارے جن آئینوں میں حضور کا جلوہ ہو رہا ہے، سلام ان آئینوں پر جن میں ماہی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، توجہ ہے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت دینی ہے،
शीशा घर में है ना सबके, हर कोई देखता है। शीशा देखो कौन नजर आता है? देखने वाला। सहाबा कहते हैं हम आते सैयदा के दर पे, शहजादों को देखते और जलवा हजूर का नजर आता। मतलब ये कि हसनैन करीमैन को रब ने बनाया आईना था। ये आईना जलवा होता था रसूल का। आईने पे पड़ जाए गर्द, वो किसी का चेहरा नहीं दिखाता। अरे लोगों समझ जाओ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबकुम अर्रिज्स। ऐ शहजादों, तुम हो जलवा मुस्तफा का दिखाने वाले, दुनिया की कोई नापाकी तुम्हारे करीब आ नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। वो हुसैन जिसे मेरे नबी ने अपने कंधों पे सवारी करवाई, जिसे मेरे रसूल ने जुबान चुसवाई। जब रसूल नमाज में सजदे में होता, हुसैन पुश्त पे होता। अकीदे की बात कर दूं, तवज्जो है? तिरमिज़ी शरीफ इशा की नमाज मारूफ रिवायत, आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, सहाबा मुक्तदी नमाज पढ़ रहे, मेरा नबी गया सजदे में। नमाज इबादत खुदा बंदगी का कमाल, और कमाल नमाज में सजदा कमाल। कायनात का सबसे बड़ा रसूल अल्लाह के हजूर सजदे में, हजूर सजदे में गए और सजदा लंबा हो गया। मुक्तदी परेशान, क्या माजरा है? सरे अक़दस उठाने की आवाज नहीं आई। पिछली सफों में एक नमाजी है, वो कहता मेरे दिल पे परेशानी आ गई कि क्या माजरा है, मैंने आवाज नहीं सुनी, हजूर ने सर नहीं उठाया, कहीं हजूर उठ ना गए हूं, मैं रह ना गया हूं। कहता मैंने सर उठा के देखा तो मंजर अजीब था, हजूर नमाज में थे, पुश्त पे हुसैन थे। वो हुसैन जिसके लिए मेरा नबी सजदे लंबे करे। अरे नहीं नहीं रुकना, एक लम्हे के लिए तवज्जो करना। मेरा रसूल है सजदे में, पुश्त पर है हुसैन। आप पढ़े जाकर घर में नमाज, जब आप जाए सजदे में, पुश्त पर आ जाए बच्चा, तो मुझे बताओ अल्लाह की तस्बीह करते करते बच्चे की तरफ ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? अब जरा तसव्वुर करें, मेरा नबी है सजदे में, पुश्त पर आगे हुसैन, मेरे नबी ने सजदा कर दिया लंबा। मुझे लगता है रब ने पैगाम भेज दिया, मेरे महबूब सर ना उठाना जब तक हुसैन उतर ना जाए। और साहिबान दो की नजर एक जुमला कर दूं अगर सुन सकें। मेरे नबी ने सर सजदे में रखा खुदा के लिए, और सर सजदे से नहीं उठाया हुसैन के लिए। सर सजदे में खुदा के लिए, और सर फिर नहीं उठाया हुसैन के लिए। तस्बीह लंबी हो गई, सहाबा परेशान, माजरा क्या है? देखा पुश्त पर हुसैन, तस्बीह लंबी होती गई, जब तक हुसैन न उतरा मेरे नबी ने सर न उठाया। वही हुसैन करबला गया जिसकी आज हम ये महफिल सजाए बैठे। अब मुझे एक लम्हे के लिए तवज्जो दे दें, जब मेरा नबी तस्बीह पढ़ रहा है सजदे की, पुश्त पे नवासा है, तो क्या हजूर का ध्यान हुसैन की तरफ जाता होगा या नहीं? बड़े समझदार लोग बैठे हैं। अरे हालत नमाज में, नमाज मेरी आपकी नहीं, अल्लाह के रसूल की है। रसूल बंदगी खुदा में है, और नमाज का कमाल सजदा। अल्लाह का नबी सजदे में, मैं लफ्ज बदल देता हूं, बेनाना सजदे में, पुश्त पर नवासा है। लफ्ज बदलता हूं, नबी सजदे में, पुश्त पर उम्मती है। नबी सजदे में हो, पुश्त पर उम्मती आ गया। नबी का ध्यान अगर उम्मती की तरफ जाए, नबी की नमाज नहीं टूटती। मुक्तदी उम्मती अगर हालत नमाज में तेरा ध्यान नबी की तरफ चला जाए, तेरी नमाज कैसे टूट सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। खुदा जाने कहां से ले आए ये अकीदा कि ध्यान नबी की तरफ चला जाए नमाज टूट जाती है। मैं तो कहता हूं नमाज होती तब है जब ध्यान हुजूर की तरफ। वो हुसैन जिसके लिए मेरे रसूल ने जन्नात उठाए, जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह हुसैन से बड़ा प्यार है ना, भूखा प्यासा करबो बला की सरजमीन पे शहीद होगा। मेरे नबी ने सुना तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, आवाज रोने की बुलंद हो गई। मजलिस हुसैन में कभी रो पड़े तो लोग कहते हैं हुसैन की मजलिस में रोते हैं। अरे ये मेरे नबी की सुन्नत है।
उम्महात उल मोमिनीन भागती हुई आई, या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू। फरमाया हाँ, अभी जबरील आए थे पैगाम लेकर हुसैन की शहादत का। मेरे रसूल ने मट्टी दी सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन को। फरमाया उम्मे सलमा ये मट्टी संभाल के रख लो, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबा दमन, जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। वो हुसैन करबला में आ गया। आप सुबह से बैठे हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन ने अपने अपने अंदाज में आप तक करबला का वाकया पेश किया। बस मैं अब करबला से थोड़ा शाम की तरफ चल के गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। अहले बैत अतहार के शहजादे शहीद हो चुके। बदबख्त यजीदियों के जुल्म तो देखो कि खानवादा रसूल के शहजादों के सर काट कर जिस्मों से जुदा कर दिए और इन सरों को नेज़ों पर चढ़ा दिया। सरे हुसैनी और सरे हुसैन नेज़ों पे बुलंद हैं। जरा इत्तेफाक कुदरत भी देखें, जिस सर को दमिश्क वाले झुकाना चाहते हैं वो कट के भी सर बुलंद है। यजीदियों ने सर काट कर नेज़ों पे चढ़ा दिए। रावी कहता है मैंने देखा है कि छोटा सा सर है, नेज़े का जो फल है उस सर से बड़ा है, उस सर को चीर के बाहर आ गया है। मैंने गौर से देखा तो वो सर हुसैन के अली असगर का था। अब जो लाशें पड़े हैं न कटे हुए सरों से, धड़ जो पड़े हैं, बदबख्त यजीदियों के जुल्म की हद देखो, उन पर घोड़े दौड़ाने लगे हैं। शाम आई, शाम में गरीबा हो गई। यजीदी आराम करने लगे। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले बैत अतहार की शहजादियों को जमा किया और उनको अपने हिसार में लेकर रात गुजारने लगे। रात बीत रही है। मुस्तफा की शहजादियों की तरफ सैयदा ज़ैनब ने देखा कोई घोड़े पे सवार मुसाफिर चला आ रहा है। अली की बेटी आवाज अली में बोली, ऐ सवार खबरदार, ये आले रसूल है, इस तरफ ना आना। ये रसूल की शहजादियां है, इधर ना आना। आप हाथ में तलवार लेके पहरा देने लगती हैं। वो मुसाफिर करीब आया तो अपने चेहरे से उसने नकाब उतारा, कहा बेटी पहचाना नहीं, तेरा बाबा अली आया है। रूह मौला कायनात मुतबस्सल होकर जिस्म में अपनी शहजादियों के लिए पहरा दे रही है। सैयदा कायनात रात आकर मैदान करबला में झाड़ू दे रही है, मेरा हुसैन जिंदा है। सैयदा इब्ने अब्बास और सैयदा उम्मे सलमा मक्का और मदीना में 10 मुहर्रम के दिन ख्वाब देखते हैं। आका अलैहिस्सलाम के सर अक़दस दाढ़ी मुबारक पे गर्द है, हुजूर की आंखों में आंसू, परेशान हाल लगते हैं, तड़प गए। या रसूल अल्लाह क्या माजरा है? कहा मक़तल हुसैन से आया हूं, मेरा हुसैन शहीद हो गया। करबला में मेरा रसूल खुद मौजूद। हुसैन की शुजाअत और सब्र देखा। रात गुजरी, सुबह हुई। अहले बैत अतहार की शहजादियों को कैद किया है। कैदी बनाकर दरबार यजीद की तरफ यजीदी लश्कर रवान दवा है। बस आखिरी बात और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। रास्ते में लोग जब देखते पूछते तो कोई सलाम ना करता, अपना रुख फेर देता। यजीद के जुल्म से डरते हुए अहले बैत अतहार के करीब ना आते। एक अजीब इत्तेफाक हो गया। एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून है, कमर झुकी हुई है, सफेद बाल हैं। उसको पता चला कोई कैदी आए हैं। उसने घर से कोई पानी लिया, खाने का सामान लिया, कोई चादरें ली, लेकर चलती चलती आ गई और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारगाह में पेश की। अर्ज किया ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा लें। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बीबी तू कौन है? तुझे यजीद से डर नहीं लगा? हमारे लिए तोहफे लाई है, पानी लाई है, खाना लाई है, तुझे पता नहीं यजीद कितना जालिम है? उस बुढ़िया ने कहा बेटी मेरा नजराना हदिया कबूल कर।
کہا بی بی تیرا ہمارا رشتہ بھی کوئی نہیں، پھر تو نے اتنا بڑا رشتہ لے لیا۔ کہا بیٹی درست ہے، میری جان پہچان نہیں، رشتہ کوئی نہیں، لیکن میں اس لیے لائی ہوں کہ آج میں ہو گئی بوڑھی، کبھی میری چھوٹی عمر تھی بچپنے کی، اور میں رہتی تھی مدینہ تو رسول میں۔ میرا باپ یہودی تھا، مدینہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی آئے، میرے والد نے کلمہ پڑھا، مومن ہوئے، ایمان لائے، اور میں نے بھی کلمہ پڑھا، ایمان لے آئی، تو میرے والد نے مجھے رسول کی شہزادی سیدہ کی خدمت میں دے دیا۔ میں سیدہ کی خدمت میں رہتی، ان کے پانی بھرتی، جھاڑو کرتی، ان کی خدمت کرتی خاتمہ بن کر۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی میرا رشتہ طے ہو گیا شام، میں مالکن سیدہ کے پاس گئی، عرض کیا سیدہ میری شادی کا وقت ہے، میں شام چلی جاؤں گی، خدا جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو، مجھے کوئی نصیحت فرما دے، کوئی وصیت فرما دے۔ میری مالکن نے کہا تھا بیٹی فضا اگر زندگی میں کبھی کوئی قیدی ملے تو انہیں پانی پلا دینا۔ وہ سیدہ فضا کہا بیٹی میں آپ کو نہیں جانتی، آپ سے کوئی رشتہ نہیں، مگر میں نے تو اپنی مالکن کی وصیت اور حکم پر پہرا دیا، یہ پانی کھانا لائی۔ سیدہ زینب نے قبول کیا، خاموش ہو گئی، اپنا تعارف نہیں کروایا۔ کہا بی بی بڑھیا کسی چیز کی ضرورت ہے تو مانگو، ہم دل چاہتے ہیں بدلا دے۔ اس بڑھیا نے ایک نظر دیکھا نا کٹے ہوئے سروں کی طرف نیزوں پر، کئی دنوں سے یہ سفر میں ہے، خدا جانے کیا حال تھا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سفر ہے۔ اس نے ایک نظر کٹے ہوئے سروں کو دیکھا، ایک نظر سیدہ زینب کو دیکھا، تو خیال کیا من میں کہ بیٹی تو مجھے کیا دے گی، تیرا اپنا حال کو دے گی۔ سیدہ زینب سمجھ گئی، ٹھنڈی آنکھ بھر کے کہا اے بڑھیا ہمارا حال نہ دیکھ، ہمارا مقام دیکھ، اگر زبان سے نکل جائے تو رب کر دیتا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا سیدہ فضا نے بیٹی اگر بدلہ دینا چاہتی ہیں پھر بس ایک ہی تمنا ہے۔ کہا بولو۔ کہا اب بڑھاپا ہے، بال سفید ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، خدا جانے کا وقت آ جائے، بس دعا یہ دے دو، میں مدینہ میں تھی تو سیدہ کے شہزادے تھے حسن اور حسین، ایک سیدہ کی شہزادی تھی زینب، میری گود میں کھیلتے تھے، بڑے پیارے شہزادے تھے، بیٹی دعا یہ دے دے مرنے سے پہلے میں ان شہزادوں کو مل ایک جھلک دیکھ سینہ ٹھنڈا کر دوں۔ سیدہ زینب نے سنا، آنکھیں چھلک گئی، سر نیچے کیا، کہا ماں فضا تیری دعا قبول ہو گئی۔ فضا سے رہا نہ گیا، سیدہ زینب سے چمٹ گئی، کہنے لگی بیٹی جلدی بتا، جلدی بتا میرا بیٹا حسین کہاں ہے، میری بیٹی زینب کہاں ہے۔ سیدہ زینب نے سر جھکایا، کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا، کہا ماں فضا وہ سر حسین کا، یہ تیری بیٹی زینب۔ سیدہ زینب نے یہ منظر دیکھا کہ رسول کے شہزادے کا سر لے دے، فاطمہ کی بیٹی کہتی، ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مالک جس دھرتی پر آل رسول پہ اتنا ظلم ہو میں اس دھرتی پر زندہ نہیں رہنا چاہتی، اٹھا لے مجھے مالک، اٹھا لے مجھے، اس کائنات میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ارے کیسی بدبخت قوم، حضور کی آل پہ اتنا ظلم۔ سیدہ فضا اس قافلے کے ساتھ جا کر کہ اب جو سانسیں ہیں وہ فاطمہ کی بیٹی کی خدمت میں۔ یہ قافلہ چلتے چلتے دربار دمشق و شام پہنچا، دربار یزید سجا لانتی کا، اہل بیت اطہار کے شہزادوں کے سر اور آپ کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر جب یزید کے سامنے سر حسین رکھا، بدبخت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس جہنمی نے چھڑی امام علی مقام کے ہونٹوں پہ رکھی۔ اس مجلس میں کوئی حضور کے صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے، کہا بدبخت ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ لگا، میں نے ان ہونٹوں کو مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ یزید نے پوچھا کون ہے یہ، میرے دربار میں بولتا ہے؟ کسی نے کہا حضور کا صحابی ہے۔ اس نے کہا اگر حضور کا صحابی نہ ہوتا میں تیرا سر کٹوا دیتا۔ وہ صحابی بوڑھا جلال میں آیا، کہا بدبخت میرا صحابی ہونے کا حیا کرتا ہے، مصطفیٰ کی حال کا حیا نہیں کرتا۔
یہ لٹا پٹا قافلہ جب مدینہ پہنچا نا، یہ میرا پیغام ہے، تو امام زین العابدین شہر مدینہ کو چھوڑ کر دور فاصلے پہ ایک جھونپڑی بنا لی، سارا دن روزہ رکھتے، رات ساری مصلے پہ اللہ کی عبادت میں ہوتے۔ جب افطار کا وقت ہوتا، خادم شربت کا گلاس پیش کرتا، حضور افطار کرنا، آپ کی چیخ نکلتی، بے ہوش ہو کر گر جاتے، پانی گر جاتا۔ حضور سارے دن کا روزہ ہے، عرب کی گرمی ہے، آپ افطار نہیں کرتے، پانی نہیں پیتے، خدا کے لیے پانی پی لیں۔ کہا پانی کیسے پیوں؟ حضور سارا دن روتے ہیں۔ کہا پانی سامنے آئے تو علی اصغر یاد آتا ہے۔ حضور سارا دن روتے ہیں، کبھی تھوڑا وقفہ کر لیا کریں، ضبط کر لیا کریں۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، وہ ساری عمر روتا رہا، میرے تو 72 یوسف بچھڑے، اور یعقوب کو تو پھر یوسف مل گیا تھا، میرے یوسف تو قیامت کے دن ملیں گے۔ جھونپڑی میں رہتے ہیں، ایک رات اس جھونپڑی پر رات کو کوئی مسافر آیا، پوچھا کون؟ کہا مسافر وہ رات رہنا ہے۔ آپ نے خدام سے کہا بھی اس کو بستر لگا دو، کھانا دو، اس کی خدمت کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو پتہ کرو۔ اسے رات ٹھہرایا مہمان بنا کے، صبح ناشتہ کروایا، جانے لگا۔ سیدنا امام زین العابدین نے کچھ زیادہ رات دیا، کہا یہ رکھ لو پاس، سفر میں کام آئے گا، مسافر آدمی ہو، یہ پیسے دے۔ اب وہ قدم اٹھائے، قدم نہیں اٹھے جائے، وہ جانا چاہے قدم رک جائیں۔ امام زین العابدین نے پوچھا بھی کوئی ضرورت ہے تو بتا، ہم خدمت کریں۔ کہا نہیں حضور، آپ نے تو پہلے ہی اتنی شفقت کی، ایک سوال ہے، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ ان باتوں کو، تو مسافر ہے، ہم نے تیری خدمت کی، تجھے ٹھہرایا، جا اپنی منزل کی طرف۔ کہا نہیں حضور، اگر مجھے پہچان لیتے، جو سلوک آپ نے رات کیا وہ کبھی نہ کرتے۔ آپ جلال میں آئے، فرمایا بدبخت، میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، تو قاتل اہل بیت اطہار ہے، تو قاتل آل رسول ہے، میں کربلا سے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا حضور اگر مجھے کربلا سے پہچانتے ہیں، رات بستر کیوں دیا، کھانا کیوں دیا، دادے راہ کیوں دیا، ناشتہ کیوں دیا، عزت کیوں دی؟ فرمایا اس لیے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں جو کربلا میں تم نے کیا وہ جدیدی کردار تھا، جو آج مدینہ میں ہم نے کیا یہ حسینی کردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ یزیدی کردار ہے، اور جو مدینہ میں آج ہم نے کیا یہ مصطفی اور محمدی کردار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، خدا کے لیے سیرت اور کردار اور زندگی میں حسینی بنی۔ یہ اہل بیت اطہار اور امام حسین کی محبت اور غلامی کا کوئی حق نہیں کہ عشرہ محرم آئے تو محفلیں سجا لی، آنسو بہا لیے اور پورا سال یزیدیت کو سپورٹ کرتے رہے۔ یہ 10 دن اپنی آنکھوں میں محبت کے آنسو پیش کر کے حسین کی بارگاہ میں غلامی پیش کرو، محافل سجا کر سینوں میں حضور کے اہل بیت کی محبت کے چراغ روشن کرو، اور ان 10 دنوں میں یہ تیاری کر کے پورا سال حسین کے غلام بن کے مصلی کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اور جب حضور کے دین اور امت پر مشکل وقت آ جائے تو حسینی پرچم بلند کر کے کربلا بپا کر۔ آج یزیدیت پھر دندنا رہی ہے، حسینیوں پرچم حسین بلند کرنے کا وقت ہے۔ خدا را اپنے کردار، گفتار، معاملات، دن راتیں اپنی زندگیوں کو حسینی زندگی بنا۔ اور عاشور کی رات آپ نے نہیں دیکھا، ابھی حضرت صاحب فرما گئے کہ 72 قرآن مکمل ہوئے۔ پتہ ہے صبح شہادتیں ہیں، رات تلاوت قرآن میں ہے، ارے وہ رات بھی تلاوت قرآن میں آخری، اور ہماری زندگیوں میں قرآن کی تلاوت ہے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ حسین کا آخری وقت آ گیا تو حسین مسئلے پہ ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ لوگوں جان چلی بھی جائے رب کی نماز نہ جائے، مسئلے سے تعلق نہ ٹوٹے۔ اور حسینی محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، مگر مسئلے سے ہمارا رشتہ ہی نہیں۔ کتنا بڑا یہ گاؤں ہے، اور آج ماشاءاللہ مسجد بری ہوئی ہے،
تھوڑا وقت گزرنے دے، نماز کا وقت ہو تو مسجد کا حال دیکھ لے. خدا را حسینی بنو، اولادوں کو حسینی بناؤ. اور آج اہل بیت اطہار کی اس محبت کو کم کرنے کے لیے بڑے حملے ہو رہے ہیں. تحریک منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی طرف سے یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، خدا کے لیے تن دے کر اگر حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت بچ جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے. ہماری بدقسمتی اہل بیت کا نام لے تو رافضی کہہ دیتے ہیں. اور امام شافعی کو کہنا پڑا اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو شافعی سے بڑا رافضی کوئی نہیں. ہمیں بھی کہہ دیتے ہیں یار لوگ یہ رافضی ہوگے. ہم کہتے ہیں خدا تمہارے اس الزام کو قبول کر لے، اہل بیت کی محبت میں ہمیں رافضی ہی قبول کر. بس میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ انتظامیہ سے اور آپ